نماز ایک اہم فریضہ تھا، اس اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے طہارت ایک اہم چیز ہے، پاکی اہم چیز ہے۔ اس پاکی کے لیے کبھی غسل کرنا پڑتا ہے، کبھی وضو کرنا پڑتا ہے۔ اگر غسل کرنا ہے تو غسل کے 3 فرض آپ نے کل سماعت کیے تھے کہ منہ میں پانی ڈال کر منہ کے اندر حرکت دے کر اس پانی کو گرانا، کلی کرنا فرض ہے، غرارہ کرنا سنت ہوتا ہے، وہ رمضان کے علاوہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا کہ ناک کے نرم حصے کے اندر پانی گیلا پن چلا جائے۔ نمبر 3، پورے بدن کے اوپر پانی کا پہنچ جانا لازم ہے، بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ اسی وجہ سے پھر انسان کو اپنے اعضاء کے بعض جوڑوں میں بھی، انگلیوں میں بھی حرکت دینی پڑے گی، جوڑوں میں، اور ناف کے اندر بھی انگلی پھیرنی پڑے گی، پاؤں کی انگلیوں میں بھی انگلی پھیرنی پڑے گی کہ کہیں جگہ خشک نہ رہ جائے، فرض پورا ہو جائے گا۔ لیکن میں نے کل بھی ذکر کیا کہ کوئی کام بھی ہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو تو وہ عبادت بن جاتا ہے۔ تو ہمارا غسل بھی عبادت بن جائے گا اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طرز کے مطابق کریں گے تو اس کے لیے آدمی غسل کرنا چاہتا ہے، غسل فرض ہے، تو اگر کبھی کبھی فرض نہیں ہوتا ہے، ویسے آدمی ٹھنڈے کے لیے، صفائی کے لیے، ستھرائی کے لیے غسل کرتا ہے، وہ الگ بات ہے، وہ بھی سنت طریقہ ہے اس کا۔ تو سنت طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی سب سے پہلے استنجاخانے میں جاتا ہے یا غسل خانے میں جاتا ہے۔ آج کل استنجاخانہ اور غسل خانہ ایک بھی بنا ہوتا ہے، اور کبھی الگ بھی ہوتا ہے، واش روم الگ ہوتا ہے، بیت الخلاء اور پیشاب کی جگہ، اور اس غسل والی جگہ الگ بھی ہوتی ہے۔ جو بھی ہو، اس محل میں بندہ جائے، جانے سے پہلے اتنا ہر مسلمان کو پتہ ہے، جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، اور یہ سب کو آتی ہے الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ لیا کرو، یہ ہر مسلمان والی دعا میں نے بتائی ہے۔ جو نوجوان ساتھی ہیں ان کو بھی پتہ ہو گیا، نہیں تو وہ سیکھ بھی سکتے، ان کا دماغ کام کرتا ہے۔ یہ دعا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ سب کو آتی ہے، اس کے لیے کوئی دقت نہیں، یہ کیا کریں جی، ایسے کیسے ہوگا۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور یہ دعا کا بھی مطلب یہ یاد رکھنا، ان بیت الخلاؤں میں اور استنجاخانوں میں شرارتی قسم کے شیطان ہوتے ہیں، شرارتی قسم کے جنات ہوتے ہیں، یہ آدمی کو کبھی ڈرا بھی دیتے ہیں، کبھی حملہ بھی کر دیتے ہیں، اثرات دکھاتے ہیں اپنے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کے مطابق دعا پڑھ کر جاؤ گے، اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان اس کے اوپر اثر نہیں ڈال سکتا ہے، جنات اس کے اوپر اثر نہیں ڈالیں گے، وگرنہ یہ بڑی شرارتی مخلوق ہوتی ہے، انسان کو تنگ کرتی ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ جنات کی بے شمار قسمیں، ہمارے انسانوں کی قسمیں آپ جانتے ہیں۔ اس وقت آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، سمجھانے کے لیے ذکر کرتا ہوں، تحقیر نہیں ہے، اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کا ادب نصیب فرمائے۔ ایسے بھی طبقہ ہے جو اس وقت مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، ایسے بھی آپ کو مسلمان انسان ملیں گے جو بیچارے سوئے ہوئے ہیں، ایسے بھی ملیں گے جو نشے میں ہوں گے، ایسے بھی ملیں گے آپ کو جو ندی نالوں میں، گندے نالوں میں بیچارے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ میری بات سمجھ آئیے؟ پاؤڈر والے وہ گندی جگہ تلاش کریں گے، کیوں؟ خراب ہو گئے، تربیت نہ ہو سکی۔ اسی طرح جنات کی بھی قسمیں ہیں، اس وقت جنات ہمارا درس بھی سن رہے ہوں گے، ہمارے ساتھ نماز میں بھی شریک تھے، ان میں بھی اچھی مخلوق ہے، اور کچھ اور بھی ہوں گے، کچھ اور شرارتی اور یہ کمزور قسم کا جو جن ہوتا ہے یہ بیت الخلاؤں میں گھسا ہوتا ہے۔ بیت الخلاؤں میں یہ پوڑریوں کی طرح شکل بکھری ہوئی ہوتی ہے، وہاں بندہ بغیر دعا کے جاتا ہے، یہ اپنی شکل دکھاتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں سایہ پڑ گیا جی، ڈر گئے جی، فلاں ہو گیا جی، دماغ پہ اثر ہو گیا جی۔ تو اس سارے کام کے لیے کیا کرنا ہے؟ جانے سے پہلے کیا پڑھو گے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ سب کو آتا ہے۔ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، من الشیطان الرجیم، مردود شیطان سے۔ بس اس جملے کے پڑھنے کے ساتھ ہی اللہ کی امن اور حفاظت میں بندہ آ جاتا ہے۔ اب اندر والے جنات اور شیطان اس کو تنگ اور پریشان نہیں کریں گے۔ یہ دعا بہترین ہے، پڑھ کر جاؤ۔ غسلخانے میں جاتے ہو، واش روم میں جاتے ہو، جاؤ۔ اور یا پھر اس کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث قسم کے جنوں سے اور جنیوں سے۔ زبردست دعا نبی نے بھی یہ بھی سکھا دی ہے، جو بھی آپ پڑھیں گے اچھا ہو جائے گا۔ یہ دعا پڑھی، اس کے بعد بایاں قدم غسلخانے کے اندر استنجاخانے کے اندر رکھ دو۔ چلے گئے، اور چلے جانے کے بعد پھر اپنی ضرورت پوری کی جائے۔ غسلخانہ استنجاخانہ ہے تو پہلے اپنا پیشاب کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے۔ یہ طہارت کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کے احلیل میں، مساموں میں تھوڑا بہت گندا پانی رہ جاتا ہے، اور پیشاب کرنے کے ساتھ وہ سارا زائل ہو گیا ہے، اور زائل ہو گیا، اور پیشاب کے بعد استنجا کر دیا۔ استنجے کے بعد دوبارہ ہاتھ دھو لیے ہیں۔ ہاتھ دھو کر اگر وہیں واش روم بھی ہے، وہیں غسلخانہ بھی ہے، تو پھر ہاتھ دھونے کے بعد آدمی اہتمام کے ساتھ پھر آگے کام کرے گا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم بات کی، اللہ ہمارے معاشرے کو شرم اور حیا نصیب فرمائے۔ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، فرمایا واش روم میں گئے نا، میں نے عرض کیا بایاں پاؤں رکھا، اندر گئے، اب اندر آدمی پیشاب کے لیے بیٹھتا ہے، پیشاب کر لے، چاہے غسل بھی کرنے پہلے پیشاب سے فارغ ہو جاؤ، اور پیشاب کے لیے بیٹھتا ہے، لیکن نبی نے فرمایا اپنے آپ کو ننگا نہیں کرنے ہیں۔ ننگا اس وقت کرنے ہیں جب ہم بیٹھنے کے قریب ہوں گے، کہ اس وقت ہماری مجبوری ہے۔ ہاں غسل کے لیے پھر آدمی اپنے کپڑے اتارتا ہے، وہ الگ ایک بات ہے، وہ بھی ایک مجبوری ہوتی ہے۔ عام پیشاب یہ استنجاخانے کے لیے کھڑے کھڑے اپنا سارا کچھ ننگا کر دینا، فرمایا یہ خلاف ادب ہے، اور یہ شرم اور حیا کے خلاف ہے۔ فرمایا کپڑے کو اپنے پاس رکھو، جیسے بیٹھنے کے قریب گئے، اپنی سلوار، اپنی دھوتی، اپنا کپڑا کھینچ لیا، اور کھینچنے کے ساتھ پھر اپنی ضرورت پوری کر لی، اور جیسے کھڑے ہوں تو فوراً اپنا کپڑا کھینچنا ہے۔ یہ حیا کا تقاضا ہے۔ اور فرمایا بے حیا بندے کے اوپر شیطان اٹیک کرتے ہیں، اور عورت ننگے سر اگر چلی جاتی ہے وہاں اٹیک زیادہ ہوتا ہے، اور ہماری عورتوں کو تو آج کل دوپٹے اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ بچائے سب کو، یہ نقصان والی چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں ان نقصانوں سے بچایا ہے، کہ نبی کا کیسا زبردست دین ہے، رحمت والا دین۔ اور فرمایا وہاں اپنی پیشاب کے لیے بیٹھے، بیٹھنے سے پہلے کپڑے کو نہ اٹھایا جائے، بیٹھتے وقت اپنا کپڑا کھینچ لیا جائے، سمیٹ لیا جائے، اور اپنی ضرورت پوری کی، استنجا کیا، استنجے کے بعد ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھو لیے ہیں۔ ہاتھ دھونے کے بعد اب اگلا کام پورا، ہاتھ دھونے کے بعد کلی کرو، وضو والا طریقہ، سنت طریقہ وضو کا۔ ناک میں پانی ڈالو، بائیں انگلی کو ناک کے ہیشوم کے اندر ڈالو تاکہ یہ اندر کا حصہ ہے گیلا ہو جائے، اور ہیشوم میں پانی آ گیا۔ اس کے بعد چہرے پر پانی ڈالو، چہرہ دھو، اس کے بعد دایاں بازو دھو، اس کے بعد بایاں بازو دھو، اس کے بعد پھر سر کا مسح ہے۔ اور غسلخانے کا غسل فرش پکا ہے تو پاؤں دھو لو مسح کے بعد، نہیں تو آخر میں پاؤں دھوئے جائیں گے۔ فرمایا کہ اب غسل کرنا ہے تو غسل کرنے کے ذریعے سے پہلے سر پہ پانی ڈال دو، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، پورے بدن پہ ہاتھ پھیر دو کہ کوئی جگہ خشک تو نہیں رہ گئی ہے، تاکہ کوئی بال برابر جگہ فرمایا خشک نہ رہ جائے۔ اس کے بعد پھر آج کے لوازمات ہیں، صابن کا استعمال ہے، جو بھی استعمال ہیں، پھر دوبارہ پانی ڈال دیا جائے، تیسری دفعہ پانی ڈالا جائے، 3 دفعہ۔ یہ بہتر طریقہ ہے، لیکن کبھی بدن پہ صابن لگا ہوا ہے یا کوئی میل کچیل کے اثرات ہیں، مزید بھی پانی ڈال سکتے ہیں، لیکن ضرورت کے بغیر پانی کو ضائع کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پانی بہا کر ختم کر کے جناب دوسرے لوگ پریشان ہیں، پانی نہیں جی، پوری ٹینکی خالی کر کے بیٹھ گیا، یہ
ایسے جائز نہیں ہے، ہر چیز کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسروں کا بھی لحاظ کر کے جانا، اسراف ہم نے نہیں کرنے ہیں، اسراف حد سے زیادہ استعمال کرنے کو کہا جاتا ہے پانی، فرمایا یہ ناجائز ہے۔ اور پھر آخر میں جہاں آدمی تھا وہاں اپنے پاؤں کو دوبارہ دھو لے اور پاؤں ٹانگیں دھو لے تاکہ کوئی چھینٹ نہ لگی ہو اس کے اوپر، گندے پانی کی دھو کر آدمی اپنے کپڑے پہن کر باہر نکلے گا، دایاں قدم پہلے باہر رکھے گا اور پھر باہر آتے ہی مختصر دعا غفرانک، بس یہ تو سب کو آتی ہے نا، آ جائے گی۔ اب کیا پڑھنا ہے؟ غفرانک، بس یہ لفظ پڑھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی جتنا ٹائم وضو کے لیے اندر غسل کے لیے رکھا سارا عبادت بن گیا ہے۔ غفرانک کا لفظ، اور اس کا بڑا معنی، لمبا معنی ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما، برکت اور رحمت والے مہینے کی برکتیں اور رحمتیں نصیب فرما، اس کے قیمتی لمحات کو ہمیں قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما، نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما، اپنے لیے اپنے اہل خاندان کے لیے اس کو رحمت کا ذریعہ بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس رحمت والے مہینے کی رحمتوں کے طفیل ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ امت مسلمہ کو دین کی طرف آنے کی توفیق نصیب فرما، بے دینی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جہالت سے اور دین کی بغاوت سے محفوظ فرما، شیطانی شکنجوں سے محفوظ فرما، شیطان کے کرندوں کے شکنجوں سے بھی مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ جہاں جہاں مسلمان بچارے کفر کے شکنجوں میں، یا اللہ ان کو نجات نصیب فرما، اور جو مسلمان کافروں کا تحت مشق بنی ہوئی، یا اللہ ان کی مدد و نصرت کے فیصلے فرما، مسلمانوں کو کافروں کا تحت مشق بننے سے محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد و نصرت کے فیصلے فرما، ان کی حفاظت کے فیصلے فرما، قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ فلسطین کا مسلمان قبلہ اول کی حفاظت کے لیے ڈٹا ہوا ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے ڈٹا ہوا ہے، یا اللہ اس کو استقامت عطا فرما، اس کی مدد فرما، اس کے مقابلے میں صہیونی یہودی طاقتوں کو ذلیل و خوار فرما دیں۔ یا اللہ صہیونی اور یہودی طاقتوں کو ذلیل و خوار فرما، ان کے سہولت کاروں کو شرمندہ فرما دیں، ان کے پشت پناہوں کو ذلیل فرما دے۔ یا اللہ اسلام والوں کو غلبہ اور قوت عطا فرما، اسلام اور اہل اسلام کو عزت عظمت غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کو حقیقی مسلمان بننا نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علیہ وسلم۔